نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم عندهم خزائن رحمتي أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 27واں پارہ سورۃ الطور، رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 37، 38، 39، 40 اور 41 بھائی کیا اپنے دوستوں کو ہی چھوڑ دیا تلاوت کی گئی ہیں. اللہ رب العزت نے ان آیات میں جو گزشتہ مضمون چل رہا ہے اسی مضمون کو چلاتے ہوئے مشرکین مکہ اور دیگر جو بھی قرآن اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر تھے ان کے ساتھ ناراضی کا اظہار فرما رہے ہیں. یاد رکھنا، طائف کے مشرک کافر لوگ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ یعنی نبی بنانا ہوتا تو کسی سردار کو بناتے، ان کو نبی نہ بناتے. ہاں جی، اس لیے وہ انکار کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا ان کے پاس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کے خزانے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے خزانوں میں سے نبوت بھی ایک خزانہ ہے، نبوت بھی ایک خزانہ ہے. تو فرمایا کیا اللہ تعالیٰ کے یہ اس خزانے کے مالک ہیں کہ جس کو یہ کہیں اس کو اللہ نبی بنائے گا؟ پھر فرمایا ام هم المسیطرون، کیا یہ لوگ دروغے ہیں؟ ہاں جی، ان کا کوئی نعوذ باللہ اللہ کی ذات پر زور ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ان کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کہنا فرمایا ٹھیک نہیں، کیونکہ یہ تو منصب نبوت رسالت اللہ رب العزت کی مرضی ہے، جس کو چاہے عطا کرے. ہاں جی. پھر فرمایا ام لہم سلم یستمعون فیہ، فرمایا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ یستمعون فیہ کہ جس پر یہ چڑھ کر عالم بالا کی باتیں سنتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں، کیا یہ لوگ اوپر سے جا کر سنتے ہیں؟ فرمایا فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اگر ان میں سے کوئی سننے والا ہے تو کوئی دلیل سے بات کرے. اب یہ بھی ایک بطور سمجھانے کا انداز ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی باتیں کوئی نہیں سن سکتا، کوئی نہیں سن سکتا. انبیاء پر بھی دیکھیں، وہ جبرائیل امین کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتے، جبرائیل امین کے ذریعے اپنا پیغام پہنچاتے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام لہ البنات ولکم البنون. ایک اور مشرکین مکہ کا یہ من گھڑت
اعتراض بھی تھا، اور ایک اپنی طور پہ اللہ معاف کرے ایک عقیدہ بھی بنایا ہوا تھا. وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ. اور پھر جنوں کو اللہ کا سسرال بناتے تھے. اور اپنی حالت یہ تھی کہ اگر ان کے ہاں کوئی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ کہتا میں ذلیل ہو گیا ہوں. مشرکین مکہ کا یہ حال تھا، اور کہتا تھا یا ذلت سے جیوں یا اس کو زندہ درگور کر دوں. اس کا زندہ رہنا وہ اپنے لیے ذلت سمجھتے تھے. اللہ کے یاد رکھنا بیٹی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. بیٹا طاقت کا ذریعہ ہے، بیٹی خدمت کا ذریعہ ہے. بیٹی خدمت کا ذریعہ ہے، اور بیٹا کس کا ذریعہ ہے؟ طاقت کا ذریعہ. طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، خدمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ہاں جی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیٹا لینے والا ہوتا ہے. ہاں جی. اس کا آپ انداز دیکھ کے کہ جس انداز میں گھر میں بیٹا پیسہ مانگتا ہے، باپ سے کبھی بیٹی ایسے نہیں مانگی. آپ میں سے کسی کی بیٹی ایسے مانگتی ہے؟ نہیں مانگتی. اس طرح کون مانگتا ہے؟ بیٹا. گربان پکڑے گا، ہاں جی، غصے ہو جائے گا. بیٹی کبھی غصے نہیں ہوتی، بچپن میں بھی نہیں ہوتی، کڑی نہیں لگائی. اگر اس کا جملہ ہوگا تو محبت والا ہوگا، ابو پیسے دے دو. لیکن بیٹا وہ تڑی لگائے. ہاں جی. اور وہ آپ نے دیکھو گا عموماً اگر بدتمیزی کی ہے پیسہ مانگتے ہوئے تو بیٹے نے کی یا بیٹی نے کبھی نہیں کی. کہ مجلس میں بھی بیٹھے ہیں تو بیٹی کا یہ انداز نہیں ہوگا کہ انسان کہے کہ جاؤ بھاگ جاؤ. کس کا ہوگا؟ بیٹے کا ہی ہوگا. اور بڑے ہو کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسائل بیٹا ہی پیدا کرتا ہے، بیٹی نہیں پیدا کرتی. یہ جو بیٹی کے بارے میں پریشانی ہے یہ ہم نے بنائی ہوئی، شریعت کے اعتبار سے بھی نہیں ہے اور بیٹی کے مزاج کے اعتبار سے بھی نہیں. ہاں اگر ہم نے اس کو تربیت ہی غلط دی، اس کو ماحول کے رنگ میں رنگ دیا، اب وہ ماحول کے رنگ میں بات کر رہی ہے تو میرے بھائی وہ اپنی فطرت کی بات نہیں کر رہی، وہ ماحول سے متاثر ہو کر بات کر رہی. مثلا جہیز کا مطالبہ کرتی ہے، اور چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے، تو یاد رکھنا یہ اس کی فطرت میں نہیں ہے. یہ جو ماحول نے اس کی فطرت بدلی ہے، ماحول کی بات کر رہی ہے، ورنہ اس کی فطرت میں حیا ہے. اور باپ کا خاص طور پہ اس کے کیا ہوتا ہے؟ بولو بھائی، حیا ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھو گا بیٹی باپ کے زیادہ قریب ہوتی ہے، زیادہ قریب ہوتی ہے، باپ کی زیادہ لاڈلی ہوتی ہے. ہاں جی. اور وہ باپ کا زیادہ خیال رکھتی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ املاح البنات، یہ کہتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، اور وَلَكُمُ الْبَنُونَ، کیا تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ تو یاد رکھنا اللہ کی ذات تو دونوں چیزوں سے کیا ہے؟ پاک. لیکن یہ بھی ان کے سمجھانے کا انداز ہے کہ ظالموں یہ کیسا غلط عقیدہ بنایا ہوا. پھر اللہ رب العزت فرماتے ام تسألوہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان سے اس دعوت و تبلیغ کے کام پر کوئی اجرت کا سوال کر دیا، کوئی پیسے مانگے؟ کہ فرمایا جس کے بوجھ میں یہ دبے جا رہے ہیں اور بڑبڑا رہے ہیں. ہاں جی. فہم من مغرم مثقلون، کہ جس کی وجہ سے فرمایا کہ یہ اس کے بوجھ میں، پیسوں کے بوجھ میں دب رہے ہیں، اس لیے مخالفت کر رہے ہیں. حالانکہ ایسی بھی کوئی بات نہیں. کسی نبی نے کسی سے اپنی دعوت پر ایک گھونٹ پانی بھی معاوضے میں نہیں مانگا. ان کا واضح فرمان تھا ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر تو کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. موسیٰ علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے اس بستی والوں سے جو کھانا طلب کیا تھا وہ بطور دعوت کے معاوضے میں نہیں تھا، وہ بطور مسافر ہونے کی حیثیت سے. یاد رکھنا کس کی حیثیت سے؟ ہاں.
اس لیے کوئی آپ سے سوال کر سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا تو اس بستی میں جا کر کھانا مانگنے کا سوال ہے، تو وہ کھانا کوئی ان کو دعوت دے کر بعد میں نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا اللہ کے نبی ہمیں کیا کھلاؤ، انہوں نے کیا کہا تھا؟ بولو مسافر ہے، تو مسافر تو مانگ سکتا ہے، حالت سفر میں کوئی ہو تو اس کو کوئی ضرورت ہو اور کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، آسمان سے تو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کسی کے لیے باقاعدہ ساری زندگی لیے کھانے کا انتظام نہیں کیا۔ وہ جو بنی اسرائیل وغیرہ ان کی تو ایک آزمائش کا سلسلہ تھا، کیا تھا بولو بھائی؟ ہاں، آزمائش کا سلسلہ، اس لیے آپ نے دیکھا کہ بستی والوں نے انکار کیا، قرآن میں 16ویں پارے میں ابو انہوں نے انکار کیا، انکار کے باوجود حضرت خضر علیہ السلام گری ہوئی دیوار کو بنا رہے ہیں۔ ہاں جی، تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا اللہ کا جو علم ہے خاصہ وہ کوئی ان کے پاس ہے جس کو وہ لکھی جا رہے ہیں؟ تو یہ نہیں فرمایا کہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی اوقات کیا ہے، ان کی حیثیت بولو کیا ہے، کس بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا بھی انکار کر رہے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں، ان کو نبی نہیں مان رہے اور قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مان رہے، تو فرمایا پیچھے بنیاد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کیا ہے؟ ہٹ دھرمی، ضد، اناد اور کچھ بھی نہیں۔ آج بھی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سچی بات کو جھٹلانے والے کے پاس ضد کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا، ضدی ہوتا ہے بس، وہ نہ مانو والی بات ہے اور اس کا وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہاں بھی ان کے پاس فرمایا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ان کو عالم بالا کی باتوں کی خبر ہے، ہاں جی، اپنی خبر نہیں ان کو کہ اللہ کی باتوں کی ان کے پاس کیا خبر ہو، فرشتوں کے انہوں نے دیکھا ہی نہیں اور ان کو مؤنث بنا دیا، ان کو لڑکیاں بنا دیا۔ کسی انسان نے فرشتے کو دیکھا بولو بھائی؟ ہاں جی، جبرائیل امین کو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 2 یا 3 دفعہ اصلی حالت میں دیکھے، بس۔ کس کو؟ دیکھو جو آج آ رہے ہیں، حضور کی ذات نے اتنی دفعہ دیکھا، تو یہ لوگوں نے کیسے دیکھ لیا کہ فرشتے کیا ہیں؟ لڑکی ہیں؟ تو اب بتاؤ کتنا بڑا جھوٹ ہے، ایک چیز کو دیکھا ہی نہیں اور اس کے بارے میں نظریہ بنا لیا۔ میں نے اور آپ نے کبھی فرشتے کو دیکھا ہے؟ تو ہم ان کے بارے میں ایسی کوئی بات بنا لیں تو بتاؤ پھر ہم سے بڑا بھی کوئی جھوٹا ہے؟ تو پھر دیکھا ہی نہیں، پھر ہمارے اندر ان کو دیکھنے کی سکت بھی نہیں، یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، سکت ہی نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ساری ان کی جناب بےہودہ باتیں ہیں اور اپنی طرف سے خواہ بنائی ہوئی ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر ہٹ دھرمی اور ضد ہے، جس کی وجہ سے حق کا کیا کر گئے؟ انکار۔ ورنہ قرآن مجید فرقان حمید تو جس نے بھی توجہ کے ساتھ ادب سے سنا ہے، قرآن نے اس پر اثر ضرور کیا ہے، اثر ضرور کیا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جس نے بھی محبت اور شفقت سے دیکھا، اس دور میں وہ حضور کم و بیش، ان میں ایک بڑا نام عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ۔ اب دیکھو حضور جب ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو جب یہ عرب کی طرف چلے ہیں تو ان کا تعلق پادریوں کے ساتھ رہا۔ جب سب سے آخری پادری، یعنی جو پادریوں میں بڑا اہل علم، جس کے بعد علم تھا آسمانی، وہ فوت ہونے لگا، تو یہ کیونکہ ان کی خدمت میں رہتے تھے اس لیے اب ان کی کتابوں میں سب موجود ہے، کہا کہ وہ پیدا مکہ میں ہوں گے، ہاں جی، صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے، ان کی 2 شانوں کے درمیان یوں مور نبوت ہوگی، ہاں جی۔ تو اب
یہ چل پڑے اور مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے ملازم ہو گئے، اور کیونکہ ان کو بیچا بچایا جاتا تھا، بطور غلام تھے، اس نے بھی خریدا تھا، حالانکہ یہ ایک رئیس گھرانے کے آدمی تھے، مالدار، لیکن حق کو تلاش کرنے میں غلامی کو بھی قبول کر لیا۔ اب وہاں ایک مرتبہ اس کے باغ کی کھجوریں توڑ رہے تھے، ایک شخص دوڑتا آیا، اس نے اس کا نام لے کر کہا، یہودی کا جو باغ کا مالک تھا، کہ ایک شخص آیا مدینہ میں، اس نے کہا میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ اب سلیمان فارسی تو اسی تلاش میں تھے، جیسے ہی نام سنا فوراً نیچے اتر آئے، پوچھا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے ڈانٹ دیا تو اپنا کام کر، لیکن کان میں بات پڑ چکی کہ نبی آخر الزمان آ گئے، اور ظاہری بات اب مدینہ پتھریلی زمین بھی ہے، کھجوروں کے باغ ہے، اس لیے اگلے دن تھوڑی سی کھجوریں مالک سے لی کے لیے جو اس پادری نے بتائی، لہذا حضور کو جا کر عرض کیا کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ اب دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کھاتے ہیں یا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غریب صحابہ میں تقسیم کر دی جو صدقے کے مستحق تھے، نہیں کھائی، دوسری نشانی بھی پوری ہوگی۔ پھر کچھ دنوں بعد گئے اور کہا حضور یہ ہدیہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھائی، صحابہ میں تقسیم کر دی۔ اب آخری نشانی اور ہمت نہیں پڑ رہی کہ عرض کروں کہ مجھے مہر نبوت دکھائے، لیکن وہ تو اللہ کے نبی تھے، سچے تھے، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ آپ کی تلاش میں ہے، کہاں سے چلا ہوا۔ اس لیے آپ جانتے سب سے زیادہ عمر بھی کس کی ہے اس امت میں؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے حضور نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا، کہا دیکھ لو، سلیمان فارسی آگے بڑھے، مہر نبوت کو دیکھا بھی اور وہ سب بھی لے لیا، اور کلمہ پڑھ کے کیا ہو گئے؟ بولو، مسلمان ہو گئے۔ ان کی آزادی کا مسئلہ آ گیا۔ اب یہودی کیونکہ اہل علم لوگ تھے، بڑے چلاک تھے، تو اس نے کہا میں تو آزاد نہیں کرتا۔ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مانگتا ہے۔ اس نے کہا میرے لیے کھجوروں کا باغ لگاؤ، آپ کھجور لگاؤ اور اسی سال وہ پھل بھی دے، پھر یہ آزاد۔ 300 کم و بیش پودے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگائے، حالانکہ یہ کئی سالوں بعد پھل دیتا ہے، اسی سال اس نے پھل بھی دیا اور سلیمان فارسی آزاد ہو گئے، اور حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ کے لیے غلام بن گئے اور حضور کے اہل بیت میں شامل ہو گئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلام پر چلتے ہوئے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جمعۃ المبارک سورۃ کہف کی تلاوت اور جمعے والے دن کثرت سے درود شریف، ہاں جی کثرت، جو ہر روز 313 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔